اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے طلباء، آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ اعراف کی مشق انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ مشق حل کرنے سے پہلے یہ ایک منتخب آیت ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 تا 158 کے بامحاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جلدی سے پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں ہم جو ہے نا وہ آگے جو ہے مشق انشاءاللہ حل کریں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اثرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ ٹھیک ہے جی، آگے اگلی آیت ہے جو ہے 157 سے 158 تک، ٹھیک ہے، دو آیات ہیں۔ ہم اب ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ منتخب آیات ہیں جن کا آپ سے امتحان لیا جائے گا۔ ان کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ میں آپ کو لفظ بلفظ پڑھاتا ہوں اور بامحاورہ بھی پڑھا دوں گا۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول، جو اتباع کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے، کریں گے تو یہ آ جائے گا۔ اگر اس کا ترجمہ آپ فیوچر میں کریں گے تو یہ ہو جائے گا کریں گے، کیونکہ یہ جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس میں دو معنی ہوتے ہیں، فیوچر بھی ہوتا ہے اور جو ہے وہ حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی، ٹھیک ہے۔ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس رسول کی، النبی، جو نبی ہوگا، الامی، جو لوگوں کے کہنے میں ان پڑھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کہا گیا ہے، اور امی کا مطلب جو ہے یہ ان پڑھ ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ امی کا یہ کرتے ہیں کہ امی اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے کسی کے پاس نہ پڑھا ہو، وہ اللہ ڈائریکٹ اللہ ہی اس کا استاد ہو، اللہ نے ہی اسے پڑھایا ہو، ہم اسے امی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے امی کا ترجمہ کیا ہے؟ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے امی کو امی ہی نیچے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا، کہ ترجمہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ بھی نہیں سکتے تھے، پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ بھی آپ کی رسالت کا معجزہ ہے، اس کو آپ علیہ السلام کی گستاخی مت سمجھیں، بلکہ یہ آپ کی رسالت کا معجزہ ہے کہ وہ بندہ جو لکھ بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا، دنیا میں اس نے کسی کے سامنے زانو تلمذ طے بھی نہیں کیا، لیکن وہ پوری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ یہ آپ کی رسالت کا بہت بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے، سچائی ہے، حقانیت ہے۔ الامی، امی نبی ہوگا، الذی، وہ نبی، یجدونہ، کہ اس کو پاس پاتے ہیں، یجدونہ، پاتے ہیں اس کو، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، کون؟ یہودی اور عیسائی، ٹھیک ہے، عندہم، ان کے پاس، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، یأمرہم، وہ حکم دیتا ہے ان کو یا دے گا، ٹھیک ہے، بالمعروف، نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرے گا ان کو برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور حلال کرے گا ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کر دے گا ان پر تمام خبیث چیزیں، ویضع عنہم، اور دور کرے گا ان سے، اسرہم، ان کا بوجھ، والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ اغلال کہتے ہیں زنجیروں کو، وہ زنجیریں، التی کانت علیہم، جو ان پر موجود ہیں، وہ بھی ان سے دور کر دے گا، ٹھیک ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ یا ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس پر ایمان لایا، وعذروہ، اور اس کی مدد کی، وعذروہ، اور اس کی تعظیم یعنی اس کی عزت کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی، اور اتباع کی اس نور کی، الذی انزل معہ، جو اس کے ساتھ نہیں اتارا گیا، یعنی اس نور سے مراد قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، یہ بریکٹ میں صاحب کتاب نے بھی لکھ دیا، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجیے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، کمیونسٹ ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے تمام لوگ مسلمان، سب کے لیے ایک ہی رسول ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمیع الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس جو مالک ہے زمین و آسمان کا، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، فآمنوا باللہ،
بس تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، و رسولی اور اس کے رسول کے ساتھ۔ النبی ہے جو نبی ہے، الامی جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ وہ جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، و کلماتی ہی اور اس کی کلمات پر، واتبعوا اور تم اس کی اتباع کرو، ٹھیک ہے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب یہ لفظ بہ لفظ میں نے ترجمہ پڑھایا ہے، اس کو اپنے با محاورہ جو ہے وہ ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے، تو با محاورہ اس کیسے کر لیتے ہیں۔ وہ نبی آئے گا جو امی ہے، رسول ہے، امی ہے، اس کو پاتے ہیں یہود و نصارہ اپنی تورات میں، انجیل میں حکم دیتا ہے وہ نیکی کا، منع کرتا ہے وہ برائیوں سے، اور حلال کو تمام حلال چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دے گا، پاکیزہ چیزوں کو، اور حرام چیزوں، خبیث چیزوں کو حرام کر دے گا۔ ایسے اس نے اس کا جو ہے نا آپ نے با محاورہ ترجمہ بھی پڑھ لینا ہے۔ اب جلدی سے ہم اس کی مشق کی جانب چلتے ہیں، ٹھیک ہے، میں زیادہ ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے آپ کو تفصیل سے نہیں پڑھا سکتا، لفظ بہ لفظ میں نے پڑھا دیا ہے۔ مشق کی جانب چلتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے صورت کے اینڈ پہ یہ ذخیرہ الفاظ جو دیے گئے ہیں نا، ان کو آپ نے ضرور سمجھنا ہے، کیونکہ آپ کا جو ہے ماڈل پیپر میں نے دیا تھا نا، ماڈل پیپر میں ایک سوال جو ہے وہ الفاظ کے معنی بھی ہوں گے، تو ان کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا۔ اور یہ اسی آیت میں سے ہیں جو آپ نے آیت پیچھے ابھی پڑھ کے آئے ہیں نا ہم، منتخب آیت میں سے، ٹھیک ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں، یہ سب سے اس کا پہلا سوال ہے۔ مشق کو ہم شروع کر رہے ہیں، پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ درست جواب کا انتخاب مقام اعراف موجود ہے، کہاں پہ موجود ہے جی؟ جنت میں موجود ہے، ٹھیک ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان یہ موجود ہے، یہ با والا اس کا ہے دوسرا نمبر۔ غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قیامت تک کامیابی کا وعدہ دیا، اطاعت و فرما برداری ہوگی، فرشتوں کی، جنات کی، علم والوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ قیامت تک کامیابی کا وعدہ دیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں مذکور نور سے مراد کیا ہے؟ انجیل نہیں ہے، تورات نہیں ہے، زبور نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ مرکزی موضوع اس کا کیا ہے؟ کفار مکہ کے اعتراضات کا جواب، بلکہ نہیں، پہلے والا عقیدہ، آخرت اور رسالت، الف والا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے۔ اب اس کا اگلا سوال کیا ہے؟ درج ذیل قرآنی آیات کا با محاورہ ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیتیں ہیں 1 اور 2، یہ دونوں آیات ہی میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ وہ آپ کو یہاں پر چلو مشق میں آپ کو حل کروا دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو اتباع کریں گے اس نبی کی جو امی ہے، جس کو یہ پاتے ہیں لکھا ہوا ان کے پاس تورات اور انجیل میں، وہ حکم کرتا ہے نیکی کا اور منع کرتا ہے برائیوں سے، ٹھیک ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دے گا اور خبیث چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دے گا، اور دور کر دے گا ان سے ان کے بوجھ کو اور وہ زنجیریں جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں اس پر اور اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اتباع کی اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی کامیاب ہیں۔ اے لوگو، میں تمہاری طرف رسول ہوں، تم سب کی طرف، اس اللہ کی طرف سے جو بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تم ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، نبی کے ساتھ جو امی ہے، الذی یؤمن باللہ و ملائکتہ، وہ نبی جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے کلمات پر، اور تم اس کی اتباع کرو لعلکم تہتدون۔ اب یہ با محاورہ میں نے ترجمہ آپ کو کرا دیا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا سوال مختصر جواب دیں۔ مقام اعراف کہاں موجود ہے؟ جنت اور دوزخ کے درمیان۔ سورۃ الاعراف میں کتنے رکوع ہیں؟ اس میں 27 میرا خیال رکوع، چلو ہم دیکھ لیتے ہیں، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن پھر ہم جو ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں کتنے رکوع ہیں۔ یہ تو بچوں آپ نے پہلے جو ریڈنگ کی ہے اس میں دیکھ لینا ہے، میرا خیال سے ہے یہ کہ 27 رکوع ہیں سورۃ اعراف کے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ اعراف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 4 خصوصیات بیان کریں۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، یہ آیت با محاورہ جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس میں آپ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، الامی ہیں، ٹھیک ہے، اور تمام کائنات کی طرف جو ہیں آپ رسول بن کے آئے ہیں، یہ آپ کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ امی ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، دونوں چیزیں آپ میں جمع ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ امی ایک خصوصیت ہوگی، دوسری رسول اور نبی، یہ دونوں آپ میں جمع ہو گئے ہیں، اور یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ساتھ نور کو نازل کیا ہے، یہ، اور آپ تمام کائنات کی طرف رسول بن کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ باقی انبیاء جو ہیں وہ تمام کائنات کی طرف رسول بن کے نہیں آئے، ٹھیک ہے۔
ہر کوئی اپنی اپنی بستی اور قوم کے لیے۔ قرآن مجید میں تلاوت قرآن مجید سننے کے 2 آداب بیان کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو آیت ہم نے پیچھے پڑھی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ خاموش ہو کے توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت سننی ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی 2 چیزیں، ایک ہے توجہ اور دوسرا جو ہے وہ خاموش ہو کے، ٹھیک ہے۔ 2 قرآن مجید کے تلاوت کے آداب ہیں۔ شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے حدیث مذکورہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے۔ جی یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ میرے دل میں، میری سماعت میں، میری بصارت میں، میرے نیچے، میرے اوپر، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے سامنے اللہ نور ہی نور پیدا کر دے۔ یہ اس کا آپ نے مفہوم اس جو ہے نا وہ لکھ دینا ہے اس حدیث کا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں مشق کی جانب۔ اگلا سوال جو تفصیلی جواب دینا ہے اس کا، سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو یہ پورا بہت بڑی ہائیڈنگ دے کے جو پورا ٹاپک لکھا گیا سورۃ الاعراف کے بنیادی مضامین، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ یہ آپ کی الحمدللہ مشق جو ہے وہ حل ہو گئی ہے۔ یہ اساتذہ کرام کے لیے ہیں کچھ چیزیں۔ انشاءاللہ اب ایک نئی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی جس میں ہم اگلے سبق کی ریڈنگ بھی کریں گے اور آیات، منتخب آیات بھی پڑھیں گے اور مشق کو بھی حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔